بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو کوربه وکاسه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کنیکټ اف پیک سره. قدرمنو کتونکو، په دې پروګرام کې مونږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي، ورورولي ده، دوستي ده، کوم موجوده صورتحال ایشوز دي، نو په هغې ټولو باندې مونږ ستاسو دپاره چې کوم افغانستان کې یا په پاکستان کې کوم ماهرین دي، کوم تکړه خلک دي، چې کوم سټیک هولډرز دي، هغه موږ ستاسو لپاره انټرویو کوو، د هغې نظر اخلو او تاسو ته موږ د افغانستان نه یا د پاکستان چې کوم د حالت دي په دې باندې ایکچوال پکچر تاسو لپاره موږ هغه راوړو. ګرانو کتونکو، په دې پروګرام کې چې کوم نننۍ خپرونه ده زموږ د کنیکټ اف پیک، نو په دې کې موږ سره به د افغانستان نه په کابل کې پاکستاني سفیر جناب منصور احمد خان صاحب به موږ سره نیغ په نیغه باندې هغې به موږ سره په دې ټولو حالاتو باندې خبرې اترې کړي. هغې سره سره به موږ سره دویم چې کوم زموږ میلمه وي، نو هغه به وي الحاج حضرت علي صاحب، څوک چې د ولسي جرګې غړی دی د ننګرهار په افغانستان کې. دغه شان فاروق وردک صاحب، څوک چې مشهور تکړه سیاستدان دی او د افغانستان سابقه وزیر تعلیم دی. دې سره موږ به یو قومي تاجر حاجی عزیز الرحمن عرب صاحب سره به هم خبرې اترې کوو، د هغې نظر به اخلو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تجارت دی، نو د دې مختلف پوینټس دي، مختلفې لارې دي، د هغې د بندېدو نه څومره نقصان شوی دی او باید څه وکړو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه تجارت سیوا شي او د پولې د دواړو غاړو ته چې کوم خلک دی، د اړخ نه د پولې دواړو اړخونو ته چې کوم خلک دی، کوم هغه طرف ته افغانان دي، دې طرف ته پاکستانیان دي، د هغې په ژوند کې مثبت بدلون راشي، د هغې اقتصادي کچه ښه شي. موږ به ځو نیغ په نیغه باندې د پاکستان سفیر په کابل کې ښاغلی منصور احمد خان صاحب، هغې سره موږ د مرکه کوو، دغه پروګرام به موږ دې نه شروع کوو. موږ سره پروګرام وګورئ. نن زموږ ډېر مهم او ډېر زیات که وګورو نو اهم پروګرام دې لحاظ سره دی چې په دې پروګرام کې موږ په افغانستان کې د پاکستان سفیر محترم منصور احمد خان صاحب ته هغې ته موږ ریکویسټ کړو چې موږ سره انټرویو کې موږ سره پروګرام کې خپل نظر شریک کړي چې پاکستان په افغانستان کې تر دا وخته پورې څومره ترقیاتي کارونه کړي دي، څومره پروجیکټس یې کړي دي، د پاکستان کردار افغانستان چې کوم هلته کې کوم پیس پروسس دی، نو په هغې کې د پاکستان څه کردار دی، تعلقات څنګه دي، تعلقات نور څنګه ښه کولی کېږي، او د پاکستان حکومت څومره دې طرف ته هغه کمیټډ دی چې افغانستان چې کوم عوام دي، کوم خلک دی، نو هغې ته نور سهولیت ورکړو، هغې سره موږ نور اړیکې ښې شي او هغې ته موږ چې کوم زموږ ورورولي ده، کوم زموږ برادرهوډ دی، نو هغې کې نور هم اضافه وشي. ګرانو کتونکو، دا وخت کې موږ سره د کابل نه نیغ په نیغه باندې د پاکستان سفیر محترم منصور احمد خان صاحب، هغې موږ سره په لاین دی، د هغې نه موږ دغه پروګرام کې موږ پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم سفیر صاحب، بہت بہت شکریہ خیبر نیوز کے ساتھ پروگرام کنیکٹ ایف پیک میں بات کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے بھی آپ کے تمام سامعین کو، ناظرین کو بہت بہت سلام اور گزشتہ عید کی مبارکباد. میں بہت مشکور ہوں کہ خیبر نیوز نے مجھے اس انٹرویو کا موقع دیا. بہت شکریہ سر. محترم سفیر صاحب، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات موجودہ وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں یا آپ کے خیال میں نہیں کشیدہ ہے جس طرح پریس میں بات یا جو خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کے دو بہت ہی قریبی برادر ہمسایہ ممالک ہیں. ہمارا تقریباً 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے. ہمارے عوام کا ایک ہی مذہب ہے، دونوں سائڈ پہ رہنے والے عوام کا ایک جیسی کلچر اور ثقافت ہے، ایک جیسی روایات ہیں، اور ہمارا زندگی کا طرز بھی ایک ہی طرح کا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مضبوط تعلقات ہوں، ان کو اور مضبوطی سے مضبوطی کی طرف لے کر جایا جائے. گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ، 40 سال سے زیادہ، چونکہ افغانستان میں ایک انٹرنل کانفلکٹ اور جنگ جاری رہی ہے، تو اس لیے اس وقت پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ افغانستان میں ایک دیرپا امن اور استحکام کی طرف بڑھا جائے. سیاسی حل جو افغانستان کے لیے تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں. افغان عوام، افغان لیڈرز بھی ان کوششوں میں مصروف ہیں. ان کوششوں کو پاکستان پوری طرح سے حمایت کر رہا ہے، ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بائی لیٹرل
جو دو رویہ تعلقات ہیں ہمارے، اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ بھی مضبوطی کی طرف جائیں، ہمارے تعلقات عوام کے رابطوں میں بھی مضبوطی کی طرف جائیں، اقتصادی روابط میں بھی مضبوطی کی طرف جائیں، اور ہم ایک اس یہاں پہ آنے والے امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریجنل کنیکٹیویٹی کو پروموٹ کریں۔ تو ہمارے خیال میں اب 4 دہائیوں سے زیادہ جنگ میں ملوث رہنے کے بعد افغانستان میں ایک پرامن ایک دیرپا امن کو لانے کی ضرورت ہے، جو کہ سیاسی حل کے ذریعے ہی آ سکتا ہے، اس کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ اور اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ چونکہ تمام دنیا اب انہی کوششوں میں مصروف ہے، تمام بڑی پاورز یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، چائنا اس بات پر متفق ہیں، افغانستان کے عوام چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن اور استحکام اور خوشحالی اور سلامتی آئے، پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا افغانستان کے اندر ایک دیرپا امن کا، ہمارے ان سے روابط اور مضبوط ہوں گے۔ تو ہماری اس وقت کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں ایک دیرپا استحکام اور امن لایا جائے۔ اچھا محترم امبیسڈر صاحب، خیبر نیوز تقریباً گزشتہ 17 سالوں سے افغانستان کے صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ میں خود بھی تقریباً 2.5 سال افغانستان میں رہا ہوں، 2008 سے 2010 تک۔ آپ کے سفیر بن جانے کے بعد ایک جو مثبت ہمیں چینج دیکھنے کو ملی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ کابل میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے تو وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے ہمیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹی آپ کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پبلک ڈپلومیسی یا پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ یا رابطے بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں، اور ان کے اب تک کون سے مثبت ثمرات یا نتائج سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ نے جیسے خود کہا کہ افغانستان کے ساتھ دیرپا تعلقات یا مضبوط تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ایک پبلک ڈپلومیسی اس طرح کی جائے ہماری طرف سے، جس سے پاکستان کا ایک مضبوط ایک مثبت امیج بھی اجاگر ہو اور پاکستان افغانستان کے تعلقات مضبوطی کی طرف بڑھیں۔ اس سلسلے میں ہمارا فوکس 3-4 جو چیزوں پر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری سب سے پہلی کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ روابط مضبوط ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے ہائی لیول وزٹس جو ہیں دونوں سائٹوں سے، بڑے سیاسی قائدین کی وزٹس کا اہتمام کیا۔ سب سے امپورٹنٹ وزٹ جو تھی، پرائم منسٹر عمران خان خود تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایک بہت اسٹرانگ میسیج، ایک بہت مضبوط میسیج پیغام دیا کہ افغانستان میں دیرپا امن کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ افغانستان کو فائدہ ہوگا لیکن اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ تو اس سے یہ میسیج گیا کہ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں کے مضبوط قائدین جو کہ مختلف ایتھنک گروپس سے جن کا تعلق ہے، چاہے خواہ وہ پشتون ہوں، تاجکس ہوں، ازبکس ہوں، ہزاراز ہوں، ان کے ساتھ روابط مستحکم کیے ہیں۔ ان کو پاکستان بھی بلایا ہے، کچھ کو ہم بلانے جا رہے ہیں، اور میں ان سے ریگولرلی تمام پولیٹیکل لیڈرز جو میرے سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بڑے مضبوط روابط اسٹیبلش کر رہا ہوں، قائم کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے یہ روابط ان کے ساتھ مزید افغان سوسائٹی کے ساتھ بڑھیں۔ پھر تیسرا جو ہے پبلک ڈپلومیسی میں ہے، وہ پیپل ٹو پیپل لیول کانٹیکٹ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کا ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے، ہسٹوریکل تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم افغانستان کی سوسائٹی کے تمام طبقوں کو اپروچ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا فوکس ہے یوتھ کے اوپر۔ یوتھ جو پاکستان گزشتہ 20-30 سال میں یا 40 سال میں آئے، انہوں نے پاکستان سے تعلیم حاصل کی، ان میں سے بہت ہزاروں لوگ یہاں پہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں۔ پاکستان 1000 اسکالرشپ مہیا کرتا ہے افغان یوتھ کے لیے ہر سال اپنے یونیورسٹیوں میں۔ یہ اسکالرشپ اتنے پاپولر ہیں کہ اس دفعہ جو ہم نے ٹیسٹ لیا اس میں ینگ اور لڑکے اور لڑکیاں آئے ٹیسٹوں میں شامل ہونے کے لیے، ان کی تعداد 25,000 کے قریب تھی۔ تو 1000 اسکالرشپ کے لیے 25,000 اسٹوڈنٹس پاکستان جا کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس خود سیلف فائنینسنگ کے اوپر بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ اور ٹرانزٹ کے روابط کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کا بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھے، زیادہ سے زیادہ ٹرانزٹ کی فیسلٹیز افغانستان کے لیے مہیا کی جائے، نیا ایپٹا نیگوشیٹ کیا جائے۔ اور پھر ہم نے ایک اور جو ایریا ہے جو کہ بہت اہم ہے،
جس میں آپ نے خود بھی بتایا کہ خیبر جو ہے وہ ایک بہت اہم رول پاکستان کے چینل کے طور پہ پلے کر رہا ہے. ہم نے یہاں پہ میڈیا کے ساتھ بہت قریبی تعلقات اسٹیبلش کیے ہیں, بہت فرینک تعلقات قائم کیے ہیں, اور میں میڈیا کے تمام یہاں کے چینلز کے پاس جاتا ہوں, ان سے انٹرویو بھی انہیں کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے روابط بھی رکھتا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے میڈیا کے درمیان بھی اس قسم کے روابط فروغ دیے جائیں تاکہ یہ اوور آل ہماری پبلک ڈپلومیسی کے لیے اچھا ثابت ہو اور ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات کو اچھی طرح مضبوط کرے. بہت زبردست سر. یہ جو آپ نے جو میڈیا ٹو میڈیا کنٹیکٹس یا ریلیشنز کی بات کی, یہ بہت ہی اچھا ہے دونوں ملکوں کے لیے, کیونکہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے ٹی وی چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ, تو کم از کم اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا. ایمبیسڈر صاحب, حکومت پاکستان نے, بلکہ آپ نے, چونکہ آپ نے انیشیٹ کیا ہے نئی ویزا پالیسی افغانوں کے لیے, تو اس کے آپ کے خیال میں اب تک کون سے یا مثبت کوئی اثرات سامنے آئے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ, بہت سارے افغان, وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور وہ جو پچھلے دنوں واقعات بھی ہوئے, تو آپ کے خیال میں آسانی پیدا ہوئی ہے افغانوں کو ویزا حاصل کرنے میں؟ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی آسان آمد و رفت بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو پاکستانی افغانستان آنا چاہیں ان کو مختلف مقاصد کے لیے ان کو آسانی سے ویزا مہیا ہو, میسر ہو, اور جو افغانس چونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان جاتے ہیں بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, اور ان کے فیملی کانٹیکٹس بھی ہیں, تو ان کے لیے ایک اچھی ویزا پالیسی کا اجرا ہو. ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں پرائم منسٹر عمران خان کا میں بہت مشکور ہوں, ہماری کیبنٹ کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی لبرل, جسے کہتے ہیں ایک بہت ہی لبرل ویزا پالیسی افغانستان کے لیے اپروو کی گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں, اور وہ پھر ہم نے فوری طور پہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا. ہم ملٹیپل انٹری ویزاز, لانگ ٹرم ویزاز تمام افغانس کو مہیا کر رہے ہیں, چاہے وہ بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور ان کوششوں ایمبیسی کے اندر بھی ہم نے جو ویزا کی ونڈوز ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. اب آکورڈ ٹائمنگز کے اوپر شام کو یا صبح کو یا رات کو لوگوں کو لائن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم گزشتہ دنوں میں, ابھی تو کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے, تھرڈ ویو کی وجہ سے بارڈر کچھ دیر کے لیے بند ہے پیڈسٹرینز کے لیے, لیکن جب یہ بارڈر اوپن تھا اور انشاءاللہ جلد اوپن ہو جائے گا, ہم 6 سے 7 ہزار ویزاز پر ڈے افغانستان سے ایشو کرتے ہیں, جس میں پاکستان کی ایمبیسی کابل اور ہمارے 4 کونسولیٹس شامل ہیں. اور اس پالیسی کا ایک بہت ہی مثبت اثر آیا ہے افغان سوسائٹی میں, اور افغان لیڈرز, افغان گورنمنٹ آفیشلز اور افغان سوسائٹی کے لوگ جو مجھے ملتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ویزا ان کے لیے بہت آسان کر دیا. اچھا سر, یہ پاکستان افغانستان کے اندر, چونکہ ہم پڑوسی ہیں اور برادران تعلقات بھی ہیں ہمارے, پاکستان نے افغانستان میں اب تک کون سے میگا پروجیکٹس کیے ہیں افغان عوام کے لیے؟ یہ کویسچن میرا اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو پڑوسی ممالک ہیں اس خطے کے افغانستان کے, اگر وہ ایک اسٹریٹ بناتی ہے یا ایک چھوٹی سی سڑک بھی بناتی ہے تو اتنی پروجیکشن کرتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہمیں ابھی تک ہمارے جو اپنے عوام ہیں پاکستان کے, تو ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان نے وہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں تو وہ اسی پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان افغانستان کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہا. تو اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے آج تک یا موجودہ وقت میں کون سے میگا پروجیکٹس کیے ہیں جو افغانستان عوام کے لیے وہاں پہ ہیں, ابھی چل رہے ہیں یا مکمل کیے گئے ہیں؟ پاکستان نے افغانستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے بہت سے اہم پروجیکٹس گزشتہ 15 سال کے دوران مکمل کیے ہیں یا وہ ابھی جاری ہیں اور مکمل ہو جائیں گے. ہمارا جو ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا پیکج ہے افغانستان کے لیے وہ $1 بلین کا ہے. ہمارا فوکس اس میں 3 ایریاز کے اوپر ہے, ایک ایجوکیشن, دوسرا ہیلتھ اور تیسرا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. ایجوکیشن میں ہم نے افغانستان میں
کچھ اسکولوں کی تعمیر کی ہے. رحمان بابا اسکول کابل میں ہے، بہت ماڈل اسکول کے طور پہ بنایا گیا ہے. کچھ اور یونیورسٹی کے فیکلٹیز کی تعمیر کی ہے، اور 1000 اسکالرشپ جو ہم ہر سال مہیا کرتے ہیں وہ بھی اسی ہمارے ڈیولپمنٹ پیکیج کا حصہ ہیں، اور جو کہ بہت مقبول ہیں افغان یوتھ کے اندر. پھر ہیلتھ میں ہم نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. ہم نے 3 بڑے ہاسپٹلز یہاں بنائے ہیں، ایک کابل میں، ایک لوگر میں، اور ایک جلال آباد میں کڈنی سینٹر ہے، اسپیشلائزڈ کڈنی سینٹر. یہ پوری طرح سے پاکستان نے پروجیکٹس بنائے ہیں. ان کو آج کل ایکوپ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ پارشلی آپریشنلائز بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان کو مزید ایکوپ کر رہے ہیں تاکہ یہ پوری طرح سے ڈیلیور کر سکیں. اس کے علاوہ ہیلتھ میں چونکہ پاکستان جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے افغان لوگوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان جانے میں، اس میں بھی پاکستان بہت مناسب قیمتوں پر، ارزاں قیمتوں پر اپنے ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ مہیا کرتا ہے عوام جو افغان پیشنٹس وہاں سے آتے ہیں. انفیکٹ وہ ٹریٹمنٹ انہی قیمتوں پر، انہی ریٹس پر پرووائڈ کی جاتی ہے جس ریٹ پر وہ ٹریٹمنٹ ایک پاکستانی کو میسر ہے. ایسا کسی اور ملک کی طرف سے ایسی فیسلٹی افغانوں کو یا افغانستان کو حاصل نہیں ہے. اور تیسرا، ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں طورخم جلال آباد روڈ جو کہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے بنائی ہے. اب ہم اس ڈیولپمنٹ اسسٹنس کو ایک اگلے فیز میں لے کر جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم مزید میگا پروجیکٹس لے کر آئیں گے. ہم نے سجیسٹ کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم حکومت افغانستان کے ساتھ جلدی ان کو ڈسکس کر کے فائنلائز کریں گے. اس میں پاکستان اور افغانستان کو لنک کرنے کے لیے مختلف روڈز کا قیام ہے، اور افغانستان کے اندر اور مختلف ڈیولپمنٹ بڑے پروجیکٹس ہیں. تو یہ بات آپ کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے جتنی یہاں ڈیولپمنٹ کی ہے اور جتنی ہم اسسٹنس یا فیسیلیٹیشن افغانس کو یا افغانستان کو مہیا کرتے ہیں، اس لحاظ سے اس کی ہم شاید پراپر پبلسٹی یا تشہیر نہیں کر پاتے. اور میرے خیال میں اب ہمیں آپ کی وساطت سے بھی اور دوسری میڈیا آرگنائزیشنز کی وساطت سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کی مثبت تشہیر کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک پتہ چلے کہ پاکستان افغانستان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت اہم اقدامات دے رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. اچھا سر، آپ نے ترہم جلال آباد سڑک کی بات کی ہے. تقریباً 70% افغانستان کے عواموں کا دار و مدار اسی سڑک پہ ہے. وہ پاکستان آتے ہیں، یہاں سے ان کا ڈیلی کاروبار ہوتا ہے. تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. تو اس سڑک کے حوالے سے افغانستان کے عوام ان کی خواہش ہے کہ اس کو جلدی مکمل کیا جائے. تو آپ خوشخبری ہمیں سنا سکتے ہیں کہ یہ سڑک کب تک مکمل، کام تو اس پہ نو ڈاؤٹ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، لیکن یہ کب تک یہ مکمل ہو جائے گی یہ سڑک؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ایک بہت اہم روڈ ہے، ایک بہت اہم ذریعہ ہے پاکستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرنے کا. بہت سی ٹرانزٹ ٹریڈ اسی روڈ کے تھرو ہوتی ہے. اس کا تقریباً 70% حصہ مکمل ہو چکا ہے. یہ چونکہ ڈبل لین روڈ ہے، 2 رویا روڈ ہے، جس میں ایک سائڈ تو 100% مکمل ہے، دوسری سائڈ میں صرف تقریباً 20 کلومیٹر کا دوسری لین میں ایریا رہ گیا ہے. میں نے پاکستان میں ارباب اقتدار سے، سینئر لیڈرز سے، سینئر آفیشل سے جو میٹنگز کی ہیں، انہوں نے مجھے اشور کیا ہے کہ ہم اس بقایا جو حصہ رہ گیا ہے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اب ہم اس کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس سیزن کے اندر اس کو مکمل کر دیا جائے. کیونکہ ہم یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ افغانستان کی تجارت کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے ایک بہت اہم رستہ ہے، بہت اہم روڈ ہے. اچھا سر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باہمی تجارت ہے یا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اس کے ساتھ افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پوٹینشیل ہے یہاں پہ یہ $5 بلین سے بھی زیادہ ہے، لیکن موجودہ وقت یہ $1 بلین سے بھی یہ جو تجارت ہو رہی ہے یہ کم ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو پوٹینشیل ہے تو اس کو ہم میٹ کر سکتے ہیں یا اس سے ہم زیادہ جا سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے افغانستان کی حکومت وہ تو اپنا وہ کرے گی، لیکن پاکستان حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ یعنی یہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے
افغانستان ہمارے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہے ہمارے پروڈکٹس کے لیے، تو اس کو ہم مزید کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیے، پاکستان افغانستان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس وقت وہ سالانہ تقریباً $1 بلین ڈالر سے تھوڑا اوپر ہے، لیکن اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ $5 سے $7 بلین تک لایا جا سکتا ہے چند سالوں کے اندر۔ اس کے لیے دونوں حکومتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اب ہمیں ضرورت ہے تیزی کے ساتھ ٹریڈ فیسیلیٹیٹیو میئرز لانے کی، اور اس میں دونوں سائڈوں نے، پاکستان نے خصوصی طور پہ کسٹمز پروسیجرز کو بہت زیادہ ماڈرنائز کیا ہے، آٹومیٹڈ کسٹمز پروسیجرز آ گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جب افغان پروڈکٹس آتی ہیں ہم ان کو مارکیٹنگ کے لیے سہولتیں دینے کے لیے اقدامات لے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ افغانستان کو بھی اسسٹنس پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کی بھی کسٹم فیسیلیٹیشن پاکستانی امپورٹس کے لیے اسی طرح ہو جس طرح کہ ہم انہیں مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت ٹریڈ میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ٹریڈ کو، اس بائیلیٹرل ٹریڈ میں اضافے کے لیے ایک اور جو چیز ضروری ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کو فروغ دینا ہے۔ افغانستان کی ٹرانزٹ کا ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر بہت زیادہ انحصار رہا ہے پاکستان کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی پورٹس افغانستان کو دوسری دنیا سے تجارتی روابط کا کنیکشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ ابھی تک جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی ہے ایپٹا، یہ 2010 میں ایگریمنٹ ہوا تھا جو ایکسپائر ہوا 11 فروری کو، لیکن اس کو پہلے ہم نے 3 مہینے کے لیے دونوں سائڈوں نے ایکسٹینڈ کیا، اور ابھی پاکستان سائڈ نے اپروو کر دیا، پاکستان کی کیبنٹ نے ایک اور 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ ہماری دونوں سائڈ، دونوں حکومتیں انگیجڈ ہیں ایک نئے ایپٹا کو فائنلائز کرنے کے لیے۔ نئے ایپٹا کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ گڈس کے لیے پاکستان میں، اور پاکستان کا جو گڈس ٹرانزٹ ہوگا افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کی طرف، اس کے لیے افغانستان میں زیادہ بہتر سہولتیں پیدا کی جائیں۔ دونوں ملکوں کے تاجروں کو جو کہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں انوالوڈ ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کرتے ہیں، ان کو شکایتیں ہیں کہ پروسیجرز شاید اتنے فیسیلیٹیٹیو نہیں ہیں، اور میں ان کی ان شکایتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں، کیونکہ آج کل بہت ضروری ہے کہ ہمارا فوکس اکنامک روابط پہ ہونا چاہیے، اقتصادی روابط پہ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو نیا ایپٹا جو فائنلائزیشن کی سٹیجز میں ہے، وہ بہت زیادہ فیسلٹیز بڑھا دے گا دونوں ملکوں میں ٹرانزٹ کے لیے۔ تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ٹرانزٹ میں بہتری آئے گی تو بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ گزشتہ دنوں انٹرنیشنل میڈیا میں ایک خبر آئی تھی کہ کراچی سے ایک کنٹینر یا ایک ٹرک وہ جا کے ترکم سیا افغانستان جا کے پھر وہ پہنچ گئی ازبکستان۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی خبر تھی، اور اس کو افغانستان کے جو تاجر تھے ان سے ہماری بات چیت ہوتی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے، اور یہاں پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ یہ روٹس کھل جانے کے بعد یا یہ زیادہ اس پہ جانے سے یا سہولت ملنے سے ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے سر ہمیں بتائیے گا کہ یہ اس کو آپ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ازبکستان، ترکمانستان وہ بھی لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں افغانستان کی طرح، تو یہ جو روٹ ہے تو اس طرح اس کو مزید فعال کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں، افغانستان میں اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں یہ ایک بہت مضبوط خواہش پائی جاتی ہے اس وقت کہ ٹریڈ اور ٹرانزٹ کے روابط میں استحکام پیدا کیا جائے، ان میں فیسیلیٹیشن لائی جائے۔ اس لحاظ سے تینوں یہ ہمارے پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز، مختلف سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں، چاہے وہ تاجکستان ہو یا ازبکستان ہو یا ترکمانستان ہو، یہ مختلف طرح کے ٹریڈ اور ٹرانزٹ فیسیلیٹیشن میئرز میں انوالوڈ ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبل TIR کنونشن جو ہے، اس میں جو کہ پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، اس کو بھی ایفیکٹولی یوز کرنے کی طرف اقدامات دیے جا رہے ہیں، اور تینوں ملکوں نے ریلوے کے، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان نے ریلوے کے کنیکشن کو بھی اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے کہ ٹرانزٹ میں بہت ایک انقلاب آئے گا۔
ٹرانزٹ اور ٹریڈ فیسلٹیز میں. تو ہمارے خیال میں یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ افغانستان میں جب کہ ہم ایک دیرپا امن کی طرف بڑھیں، اس کے ساتھ ہی پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ اور ٹرانزٹ کنیکٹیوٹی بڑھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چونکہ پاکستان میں سی پیک کے انڈر بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس طرح سے ہم افغانستان کے ساتھ روابط انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اسٹیبلش کریں اور آگے سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن ایشیا اور یوریشیا کی طرف لے کر جائیں. تو ہمارے خیال میں یہ، میرے خیال میں اور ہم سب کے خیال میں پاکستان کی پالیسی میں بھی یہی ہے کہ یہ ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتی ہے یہ ٹریڈ اور ٹرانزٹ کنیکٹیوٹی. اوکے سر. اچھا سر، یہ بحیثیت نمائندہ پاکستان کے، آپ افغانستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں تو آپ کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان میں جیسے میں نے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں بھی بتایا تھا کہ افغانستان گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ ایک انٹرنل کانفلکٹ کا شکار ہے، ایک عدم استحکام کا شکار ہے، ایک وارفیئر کا شکار ہے، اور اس کے خاتمے کا ایک ہی ذریعہ ہے یہاں پہ جو افغان کانفلکٹ ہے، افغان ایشو ہے، اس کے پیس، یہاں پہ امن اور استحکام لانا ملٹری سولوشن کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اس بات کو اب تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اس لیے تمام بین الاقوامی کوششیں، انٹرنیشنل ایفرٹس اور افغانستان کی اپنی ایفرٹس اور ریجنل ایفرٹس اس بات پہ فوکسڈ ہیں کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ، ایسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ آئے جس کو تمام افغان سٹیک ہولڈرز جس میں شامل ہوں، تمام افغان عوام اس کو ایکسیپٹ کریں. اس میں تمام سیاسی فکر کی پارٹیز اور لیڈرز اس میں آن بورڈ ہوں، اس میں طالبان بھی شریک ہوں، اور اس میں ہیومن رائٹس کو بھی پریزرو کیا جائے، اور افغانستان کے لیے ایک فیوچرسٹک فارورڈ لکنگ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے امن لایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اس قسم کا ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو یا دیرپا امن کو استحکام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک افغانستان کے اندر انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ آئے. انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے تمام افغان سیاسی قوتیں وہ مل کر بیٹھیں اور ایک ایسے نظام کے اوپر ایگریمنٹ پیدا کریں جو ان کے جس میں وہ اس اپنی ترقی، امن اور پروگریس اور پراسپیرٹی کو فروغ دے سکیں. تو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ دوحہ پروسیس جاری ہے، اس میں تمام افغانز اس وقت ایک انٹرا افغان پیس پروسیس میں ڈسکشنز میں انوالوڈ ہیں، نیگوسیشنز میں انوالوڈ ہیں. طالبان کے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں، افغان گورنمنٹ اور اسلامک ریپبلک آف اور افغانستان کی نیگوسیشن ٹیم بھی موجود ہیں. ہماری سپورٹ اور ہماری ایفرٹس جاری رہیں گی، لیکن اس کے لیے ایک انٹرا افغان کنسنسس یا انٹرا افغان ایگریمنٹ بہت ضروری ہوگا. اچھا سر، آپ نے پیس پروسیس کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، ویسٹرن میڈیا میں بھی، اس کے بعد انڈیا یا جو دوسرے خطے کے ممالک ہیں، تو وہ ان کا پاکستان سے یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ڈو مور. پاکستان نے اب تک جو افغان پیس پروسیس ہے تو اس پہ کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے ایک بہت ہی مثبت، بہت ہی کنسٹرکٹیو اور بہت ہی سپورٹیو کردار ادا کیا ہے. پاکستان نے بہت عرصے سے یہ پاکستان بین الاقوامی دنیا کے ساتھ یہ اصول وضع کر رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے، فوجی حل نہیں ہے. اس اصول کے تسلیم ہونے کے بعد گزشتہ 2-3 سالوں سے ایک انٹرا افغان پیس ایفرٹس جا رہی ہیں. پہلے تو یو ایس طالبان پیس ایگریمنٹ فیبروری 2020 میں سائن ہوا ان دوحہ. اس کے بعد دوحہ کے اندر بین الافغان یا انٹرا افغان مذاکرات آغاز ہوا. اس میں کچھ پروگریس ہوئی، پھر اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں.
چونکہ ان افغان قوتوں کے درمیان پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، پولیٹیکل ڈائیورجنسز ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اسی پروسیس کے ذریعے ایک انٹرا افغان کنسنسس کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نہ صرف اس پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے انٹرا افغان نیگوسیشنز کو، بلکہ ہم تمام افغان جو سیاسی قوتیں ہیں جس میں گورنمنٹ آف افغانستان شامل ہے اس کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ لیجیٹمیٹ انٹرلوکیوٹر ہے، ان کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 10 مئی کو چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کا ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا تھا ان کی پریزیڈنٹ اشرف غنی سے اور افغان ان کی ٹیم سے، اور ڈاکٹر عبداللہ جو ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن کے چیئرمین ہیں، ان سے میٹنگز ہوئی تھی جس میں پاکستان نے یہی پیغام دیا کہ پولیٹیکل سیاسی حل کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم افغانستان کے دیگر جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تاکہ تمام قوتوں کو ہمارا یہی میسج ہو کہ مسئلے کا حل جنگ کے ذریعے ممکن نہیں۔ اور اسی طرح ہم افغان طالبان کے اوپر بھی پاکستان کا یہ بھی پیغام ہے، ان کے ساتھ ہماری جو بھی اس پروسیس کے دوران انٹریکشن ہوتا ہے دوحہ میں یا دوسری جگہوں پہ، اس میں ہمارا ان کو یہی پیغام ہے کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور تمام افغان سائڈز، تمام افغان پارٹیاں، تمام افغان قوتیں مل کر ایک پرامن ایگریمنٹ یا ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف بڑھیں۔ صحیح۔ اچھا سر، لاسٹ کوسچن سے آپ سے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے افغانستان سے ایگزٹ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے، اور امریکی یا جو نیٹو فورسز ہیں وہ افغانستان سے چلے جائیں گے، ایک جو ڈیٹ ہے اس پہ۔ پوسٹ US وڈرال آپ افغانستان کے صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خصوصاً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ داعش یا ISIS وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے، تو US فورسز کے جانے کے بعد پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں کوئی خطرہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ قرآن خواستہ وہاں کے جو حالات ہیں تو ان کا یہاں پہ اثر ہوگا، اسپیشلی داعش کے کنٹیکس میں؟ دیکھیے، US اور نیٹو وڈرال جو ہے یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ US اور نیٹو فورسز یہاں پر تقریباً 20 سال موجود رہی ہیں، اور اب 20 سال کے بعد جب ان کا ودرال ہو رہا ہے تو اس کی امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی پاکستان انگیج رہے، کہ پاکستان جو بھی افغانستان کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز یہاں پر پیدا ہونے والے سیکیورٹی کے حالات سے نمٹ سکیں۔ اس میں ہم نے ان کو افغان سائٹ کو یہ آفر دی ہے کہ ہم افغانستان کو ٹیکنیکل اسسٹنس، ٹریننگ افغان فورسز کو یا ایکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک میسج تو ہمارا یہ ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت کو، افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو یہ ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ان سے انگیجڈ رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا میسج یہ ہے کہ یہ جو چیلنجز جو US اور نیٹو کی فورسز کے ودرال سے پیدا ہوں گے، اس چیلنجز کے ذریعے ایک اپرچونٹی کو تلاش کیا جائے، اور اپرچونٹی یہ ہے کہ ایک انٹرا افغان پیس سیٹلمنٹ یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف کوششیں تیز کی جائیں، اور کوشش کی جائے کہ تمام سیاسی قوتیں، تمام افغان سیاسی قوتیں ایک پیج پر آ کر ایک سیٹلمنٹ میں آئیں، ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف آئیں، تاکہ ایک مستقبل میں ایک سٹیبل حکومت یہاں پر، ایک سٹیبل سسٹم یہاں پر اسٹیبلش ہو، جو کہ افغان عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، اور افغان لیڈ اور افغان اونڈ کے ذریعے اس کو تشکیل دیا جائے۔ تو اگر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت US اور نیٹو کی فورسز کے ودرال سے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان چیلنجز کے لیے ہمیں مل جل کر ان کا سامنا کرنا ہے، اور ان کے ایک دیرپا حل کی طرف
بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ سر خیبر نیوز کے ساتھ بات کرنے کا, اور ہم آئندہ بھی آپ سے بات کریں گے, اور آپ کا جو موقف ہے پاکستان کے جو وہاں پہ پروجیکٹس ہیں افغانستان میں, یا جو ہم رول ادا کر رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے افغانستان کے لیے, تاکہ وہ اپنے ناظرین تک پہنچا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے. ګرانو کتونکو تاسو د منصور احمد خان صاحب څوک چې په کابل کې د پاکستان سفیر دی, نو هغوی تفصیلي مرکه تاسو وکتله, او هغوی چې کومې خبرې وکړلې نو هغوی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان دا دوه ګاونډي رور هیوادونه دي, زموږ ثقافت, مذهب, کلتور دا ټول یو شان دي, او مونږ ګاونډیان یو, مونږ د یو بل نه نشو بېلې دي. نو هم دغه په دې کې د دواړو ملکونو په دې کې فایده ده, ګټه ده چې زموږ تعلقات ښه شي, زموږ چې کوم خپل منځ کې کم وسوسې دي یا چې کم ټرسټ ډیفیسټ دی هغه ختم شي, زموږ ورورولي شي, نو زموږ د دې پولې چې کوم بارډر دی د دې دواړه طرف ته چې کوم ولسونه دي نو دا به خوشحاله شي, د دې ژوند کې به مثبت ترقي راشي. ګرانو کتونکو موږ ځو یو دمې نه, د دمې نه پس چې بیا راشو نو بیا موږ په افغانستان کې یو ډېر مهم سیاستدان د افغانستان پخوانی فوجي جرنیل او اوس موجوده وخت کې د افغانستان د ننګرهار صوبې په ولسي جرګه کې غړی حاجي اظهرتلي صاحب سره مرکه کوو, د هغې نظر بخلو په دې روانو حالاتو باندې. خو دمې نه پس جی ګرانو کتونکو دمې نه پس تاسو په خدمت کې مونږ یو ځل بیا حاضر یو. په د پروګرام په دې برخه کې مونږ مرکه کوو د ریټایرډ جنرال الحاج حضرت علي صاحب سره, څوک چې جهادي کومندان دی, سیاسي مشر دی, په موجوده وخت د ننګرهار صوبې استازیتوب کوي په ولسي جرګه کې. هغې سره مونږ دا چې کوم روان حالات دي نو په دې باندې به هغې سره مونږ مرکه کوو. هغې مونږ سره نیغ په نیغه باندې مونږ سره موجود دي. السلام علیکم حاجي حضرت علي صاحب. حاجي صاحب, زمونږ ستاسو نه اولنی سوال, اولنی پوښتنه دا ده چې په د تېرو ورځو کې یا په د تېر سموده کې دغه تمه لرلې شوه چې که خارجیان ووتل نو افغانستان کې چې کوم د جنگ هغه وجه ده نو هغه به ختمه شي او امن به راشي, سوله به راشي. د دې برعکس خارجیانو اعلان کړی دی د افغانستان د وتو, خو دغه جنگ نور هم تیز شوی دی. نو د افغانستان د یو قومي مشر او د ولسي نماینده په حیثیت باندې ستاسو په خیال باندې دغه جنگ ولې تیز شوی دی او سوله به څنګه راشي؟ زه فکر کوم چې یو کال یا تر یو نیم کال وشو چې د صلح خبرې روانې دي, او د افغانستان ټول امید د ملت همدا و چې دغه صلح به یو حل لاره پیدا کړي. متاسفانه د صلح په شورا په نامه باندې شورا جوړ شو, دفتر کې د طالبانو دفتر خلاص شو, مذاکراتی ټیم ورته تعیین شو, د امریکې او طالبانو په منځ کې هم موافقه ورسېده, بندیان هم غوښتنه یې چې څو هغې خوشې شو, او امریکانو وتل هم چې طالبانو هغه بانې وي, همسایګانو هم د پاکستان هم نور همسایګانو دا د هغو چې افغانستان نه د باید خارجیان ووځي, دغه د خارجیانو خپل نیټه تعیین کړې او وځي, سې وتلې او څه پاتې په وتلو په حالات کې دي. هغه صلح مذاکراتي ټیم رواني او دې خاطر جنګونو ته زور ورکړي. زما د معلوماتونو نه چې زه معلومات لرم چې اشتباه هم ونه کوم, زه فکر کوم چې دا ډیره یو سخته وضعیت دی چې افغانستان په خلکو یې تېرېږي. هره ورځ مړی روان دي, همدغه نن چې په مشرقي مختلفو ولسوالیو کې یا په ښار کې دغه نن چې په انداز کې خلک مړه شوي, دا مور لري, پلار لري, اولاد لري, د دې د افغانستان بچیان دي, که په اردو او په ملي پولیسو کې دي, که په هر حالاتو کې دي, یا مولا هر څوک چې دی خو افغانان دي او ورونه دي, زموږ مسلمانان دي, زموږ مسلمانان ورونه دي. بالاخره دا جنگ په لاره باندې که دې هر څوک کامیابۍ ته ورسېږي, فکر نه کوم دغه افغانستان ټول طالبانو نیولي او په څو ورځو کې افغانستان نه ووتل. دنیاوالو نه غوښتله چې طالبانو باندې پاچاهي وکړي او معنی ورته جوړ کړي. زه وایم طالبانو باندې اول غږ مې په طالبانو دی. درسته ده چې موږ د مشرانو نه
او مونږ نه ټولو نه ډېر اشتباه وشو چې موږ نشو کولی چې افغانستان کې یو داسې نظام جوړ کړو چې د ټول ملت منلو وړ وي. یو سړی هم هر سړی چې په قدرت راغله او خپل مخالف یې ووهه بل یې راوسته. تر اوسه پورې دا سیاسونه هم په خپل منځونو کې حکومت دی خپل منځونو کې لګیا دی او تخریبوي او بل دغه کوي. داسې موږ نشو کولی چې افغانستان یو افغانستان د ټول قانونو ته احترام شوی سیاسون یو داسې نظام جوړ شوی و چې ټولو د منلو وړ وي. حتی هغه خارجیانو چې کوم کومکونه افغانستان کې وکړو هغوی خپل ادب به درلوده. راتګ یې هم افغانستان ته مشکل ساز و او بیرته چې لاړ هم همدغسې حالاتو کې موږ پرېښودلو چې راتګ ته موږ انتظار و چې یو خیر به ورسېږي. په تګ کې داسې په جنګونو واچولو چې دا جنګ نور نه ختمېدونکی ماته ښکاري. بنا طالبانو باندې مې غږ دا دی که تو فکر کوې چې په جنګ باندې دا مسله حل کېږي څو پوستې به ونیسې ولایتونه به ونیسې. زه فکر کوم چې دغه ملت سره یا دغه خلکو سره چې ته خپلې برنامې شریکې نه کړې سیاسون ټول حاضر دي چې صلح ته افغانستان ټول ملت حاضر دی او تا جنگ ته زور ورکړی چې تو غواړې چې اول د وجنم او بیا جوړه. زه فکر کوم چې طالب به هم دغسې جنگ سره مخ شي چې هغې ته به تصور نه کړی چې دغه جنګ سره به مخ کېږو. اوس هم طالبانو جنګونه حرکتونه که تا په شاته څوک طالبه تا په شاته څوک یې حمایه کوي ولاړ دی د ملت په شاته هم بیا څوک درېږي او دا جنگ به بیا همغسې جنگ شي چې دا جنگ به بیا خلاصېږي نه. که تو مړ کېږي هم موږ ته بیا ضرر افغانستان ته رسېږي او که ملت مړ کېږي. بناً زما خواهش دا دی د طالبانو نه چې جنگ د بند کړي وربند کړي ټغر کې د کښېني ټول سیاسون ټول افغانستان ملت آرامش غواړي ډزبندي غواړي او صلح غواړي چې یو نظام د جوړ شي چې هغه د ټول د هم د طالب د منلو وي هم د ملت وي هم د ټولو پکې ځای جوړ شي. سیاسونو ته مې هم غږ دا دی دغه پیلي آلات چې سوونه خلک زمونږ اردو او خلک مړ کېږي اوس هم زمونږ چې زه څومره تعقیبومه په کابل کې یا په ارګ کې یو ځای کېږي یا شورای مسلحه په دفتر کې یو ځای کېږي دې د افغانستان نجات خبره اوسه پورې نه ده کړې چې ملت باندې څه تېرېږي. هر یو په دې خوشحال دی چې زه په صلح شورا کې راغلم زه په عالي شورا کې راغلم نو هماغه باندې خوشحاله دي. زه څومره چوکۍ واخلم کوم ځای کې وزیر مقرر کوم کوم ځای کې معامله وکړم په دې باندې ملت ته دغه شی په در نه خوري کښېنې ټول شیونه پرېږدي د افغانستان نجات دپاره افغانستان آرامش دپاره افغانستان صلح دپاره کار وکړي. که دغه نیتونه د دې خلکو زموږ مشرانو وي زه فکر نه کوم چې طالبانو هغه خیال وي او زموږ مشرانو دغه فکر وي نو افغانستان زه فکر نه کوم چې موږ کوم خیر ته ورسېږو. محترم حاجي صاحب په دې پیچلي حالاتو کې تاسو ورته اشاره وکړله نو په دې کې د ټولو نه مهم او لومړی کار زما دا خیال دی چې یا د ټولو افغانانو دا خیال دی چې دا ډزبندي ده او یا جنګبندي ده. ستاسو په خیال باندې ډزبندي یا جنګبندي خو د ټولو افغانانو د هغوی دا مرام دی دا د هغوی غوښتنه ده نو دا به څنګه وشي؟ زه فکر کوم چې حل لارې دا ده چې طالبانو ته مې لنډه خبره همدا واخلئ خواهش دا ده چې جنګ ځان ته مه انتخابوئ راشئ کښېنئ ټول ملت صلح غواړي. افغانستان خلکو ته د نور که چیرې صلح کوي لاړ شي زر طالبانو سره خبره وکړي صلح وشي. که صلح نه کوي افغانستان ټول خلک د بسیج شي ټول خلک د هر څوک چې وي که هر څوک ناروا کوي ودرېږي نو ځان نه خپل دفاع وکړي غیر د چې ځان نه دفاع ونه کړو بل لاره موږ نه لرو. حاجي صاحب د افغان ولسمشر ښاغلي اشرف غني صاحب هغې قومي عالي شورا جوړه کړې ده نو ستاسو په خیال باندې دې به څه فایده وشي په څو راتلو کې؟ اوسه پورې د دې سیاسونو زما په فکر سره د افغانستان نجات دپاره زه نه یم خبر شوی چې هغوی راټول شوي وي چې په کندوز نه هم څه تېرېږي او په هرات څه تېرېږي او په دې غریبانانو په عسکرو څه تېرېږي یا ملت باندې څه تېرېږي په دې باندې خبره کړي. دې په دې دی چې زه پاتې شم
زه څنګه صلح شورا کې راشم، زه څنګه په قطر په شورا کې کینم، زه څنګه په دې ریاست جمهوریت شورا کې کینم، زه کوم وزارت واخلم، زه په کوم ولایت واخلم. دغه معاملو کې اخته دي. خو زه اوسه پورې زه چې د افغانستان کې دغه نظام، دغه پاچاهي، دا وزیران یو نو چې د افغانستان کې زه روسانو واه نه تر اوسه پورې دا ټول زما په مخ کې تیر شوي. دغه شرایطو کې دغه قابل لیډران ما ونه لیدل چې دې دپاره ناست وي او کیني د افغانستان خیر دپاره غوښتنه وي، یا وایي وزارت راکړه، یا معامله وکړه، یا زما نور خلک. ما نه دي اورېدلی چې د افغانستان په نجات دپاره، د افغانستان درد دپاره کوم ځای کې خبره کړې. زما غږ دا دی چې ټول کارونه پرېږدي، چوکۍ پرېږدي، هغه کار وکړي چې افغانستان ملت دپاره درد خوري. اول لاړ شي صلح وکړي، که صلح نه کېږي ټول ملت د بشي چې د افغانستان نه باید دفاع وکړو. لنډه خبره مې ده. افغانستان ولس چې کوم دغه جنگ روان دی د دواړو طرفونو نو د دې خشاک جوړ شوی دی او دوی غواړي هم چې امن راشي، سوله راشي، چې نور د دې دغه مصیبتونه دا ختم شي. ستاسو په خیال باندې د افغانستان ولس هغې څه وکړي؟ باید هغې خپله څه رول پلی کړي چې دغه سوله راتلو کې مددګار ثابت شي؟ ولس خپې پښې او لاسونه تړل شوي. که درته ووایم چې حکومت نه ملت څومره خوشحال دی، دا به کوم بل اشتباهي. یا طالب وایي چې ملت ما سره ده، ولا که طالب سره وي یا د حکومت نه چندان ډېره خوشحاله وي. خو ملت ته که دغسې سړی پیدا شي چې مخ دې ته شي، ملت سره ودرېږي، 80% افغانستان د افغانستان عزت غواړي، د افغانستان دفاع غواړي او ځان نه دفاع کوي. ملت ټول قربانۍ ته حاضر دی چې د افغانستان عزت هم وساتي او دفاع ځان نه هم وکړي، او صلح ته ملت هم حاضر دی. او که صلح نه کېږي د ځان نه دفاع وکړي، ملت دا شی غواړي. ګرانو کتونکو، موږ به هم په دې موضوع باندې یو بل د افغانستان یو تکړه سیاستدان او پخوانی وزیر تعلیم فاروق وردک صاحب سره به هم دغه نظر موږ شریکو. دغه کوم سوالونه دي دا به موږ د هغې نه هم پوښتنه کوو چې د هغې په دې روان حالات باندې څه نظر دی. فاروق وردک صاحب موږ سره نیغ په نیغه باندې د کابل نه موږ سره موجود دی. فاروق وردک صاحب، تاسو ته موږ په خپل پروګرام کې په خیر راغلی وایو، هر کله راشئ. زموږ اولنۍ پوښتنه ستاسو نه دا ده محترم وردک صاحب چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ دوحه لوزنامه وشوله، د هغې نه وروستو بیا امن مذاکرات روان دي او په تېرو ورځو کې امریکایي صدر بایډن هغې د افغانستان نه د وتو یعنی چې کوم ایگزیټ ډیټ دی نو هغه یې هم اعلان کړو. د هغې باوجود جنگ لګیا دی، هغه ګرمېدو طرف ته روان. ستاسو په خیال باندې په افغانستان کې د دغه جنگ چې کوم ګرم پاتې شوی د دې وجه سره آیا فریقین سوله نه غواړي که نه نور څه وجوهات دي؟ یو دا دی زموږ د خلق او زموږ د ولس وارخطایي. څه چې وشول، څه چې پیښیږي، امریکایي قوتونه یا بینالمللي قوتونه چې په افغانستان کې د 21 کالو نه را په دې خوا مستقر و هغه وځي، نو د دې وتو سره زموږ په ولس کې د وارخطایي را پیدا کړي. دوهم دا چې مذاکرات چېرته شروع شول، څنګه ولاړل، ولې یې نتیجه ورنکړه او څه به کېږي، دا یې دوهم اړخ دی. تر کومې اندازې پورې چې اول اړخ یې مطرح دی، زما خپل دید دا دی چې هیڅ هغه انکشافي پدیده چې هغه لوکل اونرشپ ونه لري، یعنی د محل خلق تصاحب دی هغه ونه لري، مالک کې ځان ونه بولي، هغه هیڅکله کامیابه او پایداره نه پاتې کېږي. د بینالمللي قوتونو شتون دلته چون تصاحب یې د افغان ملت سره نه و، مالکیت یې د افغان ملت نه و، دا هیڅکله پایدار نشوه پاتې کېدی. دا که نن نه وای وتلي سبا به وتل، که سبا نه وای وتلي 10 کاله وروسته به وتل، که 10 کاله وروسته نه وای وتلي 50 کاله وروسته به وتل، ولې هیڅ لاسته راوړنه به نه درلوده. ځکه د دوی راتګ د افغانستان د منافعو، د اولیا منافعو د حفظ په خاطر نه و. د دوی راتګ دلته خپل مرامونه او هدفونه درلودل، هغه یې ممکن ترلاسه کړي وي او ممکن یې هم نه وي کړي. شک کوم چې دوی به هم کوم هدف ترلاسه کړی وي، ولې زموږ ولس ته زما پیشنهاد دا دی چې هیڅ نوه وارخطایي ونه کړي. پردي قوتونه راغلي وو د پردیو اهدافو دپاره، نه زموږ دپاره راغلي وو او نه زموږ دپاره وو او نه به زموږ دپاره وای. یوه ورځ نه یوه ورځ به وتل، هیڅ به یې هم زموږ دپاره نه کول، لکه چې راغلي وو همدغسې ولاړل. نو د وارخطایي کوم گنجایش نشته، نه اسمان رالویږي او نه مځکه اسمان ته خیږي. همدا به افغانستان وي، دا به مځکه وي، همدغه به اسمان وي، همدغه سپوږمۍ به وي، همدا به لمر وي. اما اوس په دې پورې اړه لري چې ستا د سوال دوهمه برخه شروع کوو چې څه کول پکار دي. موږ ته هر هغه څه کول پکار دي چې زموږ دپاره وي.
مراد زمونږ دی، تشخیص یې موږ وکړو، نسخه موږ ورته ولیکو، تحقق یې موږ وکړو، نظارت یې موږ وکړو، په خپل لاس یې وکړو. نو موږ افغانانو ته پکار دی هغه که د طالب په اړخ کې دي، که دلته د افغانستان د جمهوریت په اړخ کې دي، او ته دې دواړو نه ډېر زیات مهم، ډېر زیات مهم افغان ولس دی. هغه هم ته طالب نه مهم دی، هم دلته څو تنه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دعوا کوي هم تر هغه نه مهم دی، او ولس دی. تر 99% زیات اهمیت لري. نو ولس ته پکار ده چې هغه څه وکړي چې د ولس خیر پکې وي. دا خو نمونه دي چې امارات دی که جمهوریت دی، موږ به هغه نسخه په کاروو، هغه نسخه به په ځان تطبیق کوو چې زموږ د وجود سره تطابق ولري، زموږ وجود هغه سره تطابق ولري. نو په نامو باندې به ډېر غولېږو نه، چې په شعارونو باندې به هم ډېر غولېږو نه. ستونزه موږ لرو، تکلیف په موږ کې شته، تشخیص به یې موږ کوو، تداوی به یې هم موږ کوو، د تداوی د پیشرفت نظارت به هم موږ. فاروق رضا صاحب، آیا تاسو وایئ چې ګنې دواړه فریقین پای کې افغان دولت هم شامل دی، نو هغوی نه غواړي چې سوله راشي؟ په افغانستان کې خو 42 کلنې جګړې ډېر معیارونه ړنګ کړي. سیاسیون ته چاته وایي اطلاق د دې خبرې په چا باندې کوي، ځکه خلک ډېر خودخوا شوي، خودغرضه شوي، خپل شخصي، کورني، حزبي او ډلګۍ غرضونه پر ملي غرضونو باندې ډېر لوړ دي. نو تر څو چې انسان په ځان کې دا مواصفات پیدا نه کړي چې نه زه د خدای دپاره او د دې ځمکې دپاره، د دې ځمکې په سر چې نوم یې افغانستان دی، د دې خاورې په سر چې نوم یې افغانستان دی، د دې د باشندګانو دپاره، د دې د ولس دپاره کار کوم، که خودغرضي شامله وي، هغه هېڅکله هم نه سیاسي مشر دی، او هغه ته سیاسي مشر ویل غلطه خبره. د طالبانو نه ستاسو په دې اړه باندې، په دې اړه ستاسو څه غوښتنې دي؟ آیا هغوی څه وکړي؟ ځکه چې حکومت خو وایي چې موږ سوله غواړو، طالبان هم وایي. د طالبانو ستاسو په خیال باندې آیا دوی سنجیده دي، دوی سنسیر دي د سولې لپاره او که نه؟ او دوی باید ستاسو غوښتنه څه ده طالبانو نه؟ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې په جنګ هېڅ چېرته هم هېڅوک هم هېڅکله هم نه دي رسېدلي. راځئ په ولس باندې زړه وسوځو، د ولس سره کینو. ولسي مشران موږ لرو، هغه مشران چې په تاریخ کې ثابته کړي چې 15 کسان پرې راټولېږي، هغه که په مقام کې وي که په مقام کې نه وي، هغه که د طالب په چوکاټ کې وي که د جمهوریت په چوکاټ کې وي، چې 15 تنه ولسي وګړي په هغه باندې راټولېږي، راځئ چې هغه باندې کم حساب ونه کړو، راځئ چې په هغه باندې واقعي حساب وکړو، هماغه سره کینو او په الفاظو په اشعارو پسې ډېر ونه ګرځو. عام افغان ولس د هغوی په دې ټول پروسه کې څه رول دی؟ زما جواب به دا وي چې تر ټولو لوی ترین چانس د ولس سره دی. خبره د ولس په لاس کې ده. دا ډلې او ډلبازۍ چې جوړېږي دا هېڅکله تحقق نه پیدا کوي، دا هېڅکله په کرسۍ کې ناستی نه شي، ځکه دا انعکاس ورکوونکي د حقایقو او د واقعیتونو نه دي. هغه څه چې واقعیتونه دي هغه ولس دی، هغه څه چې حقیقتونه دي هغه ولس دی. ولس ته باید مراجعه وشي. یو جهان مننه فاروق وردک صاحب، هغوی خپل نظر شیر کړو. ګرانو کتونکو، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارت هغه څنګه چې زموږ سفیر صاحب په مرکه کې ویلي وو، هغوی دا ویلي چې دې کې دا د 15 تر 7 ارب ډالرو پورې د پوټنشل لیبل طرف ته چې کوم مختلف زموږ بارډر پوینټس دي، ګیټ دی، تورخم یا نور ځایونو کې، نو هغه اکثره دغه لارې بند دي. په باجوړ د پاکستان سیمې طرف ته باجوړ او د افغانستان طرف ته کونړ، د دې ترمنځ هم یو دغه شان د تورخم په شان یو لاره ده، پای باندې تجارت کیږي او له هغې هم یو ډېر لوی پوټنشل دی. نواپاس هغې ته ویل کېږي هغه چې کوم بارډر ایریا ده. نو په دې دا اوس فی الحال بند ده. د افغانستان چې کوم تاجران دي نو هغه د پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت